جتنے بھی تمہارے اہل و عیال ہیں گھر میں، تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ ہے، تمہاری بہنیں ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہاری بیوی ہے، جتنے بھی گھر کے اندر ہیں، جب بھی تم اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر جاتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں کیا کرنا ہے کہ ان گھر والوں کی اجازت لینی ہے، اور اس وقت تک تم ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تمہیں اجازت نہ دے دیں۔ اور ہاں، السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، یا آپ خیریت سے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کی ہر نیک دعا اور ہر دلی مراد اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس ویڈیو میں میں نے یہی بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمان پر 6 حق رکھے ہیں، اور وہ میں نے سارے حق اسی ویڈیو میں بتا دیے تھے، لیکن اب میں مزید ان کی بہت مختصر اور شارٹ ان کی تشریح بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے 6 حقوق رکھے ہیں بندے کے۔ تو محترم بھائیو، پہلا جو حق ہے مسلمان کا مسلمان پر، وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے مسلمان بندے، جب بھی تم اپنے مسلمان بھائی کو ملے تو اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے تو سب سے پہلے اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ اس کے بعد پھر تم نے اپنی جو بات کرنی ہے، اپنی جو گفتگو کرنی ہے، پھر تم کرو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا خیر اور کیا حکمت رکھی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب بھی تم اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے یا اس سے ملے تو سب سے پہلے تم اس کو سلام کرے۔ دیکھو، اللہ رب العالمین خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ یہ مومن لوگوں کو یہ بات فرما رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب بھی تم اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر جاتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں کیا کرنا ہے کہ ان گھر والوں کی اجازت لینی ہے، اور اس وقت تک تم ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تمہیں اجازت نہ دے دیں۔ اور ہاں، جب وہ تمہیں اجازت دے دیں، حتی تستأنسوا وتسلموا، اور جب وہ تجھے اجازت دے دیں، وہ پھر اس کے بعد پھر تم نے دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ ان کے گھر میں داخل ہوتے وقت تم نے ان کو تستأنسوا وتسلموا، تم نے ان سب کو سلام کرنا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو تم کام کرو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے اچھا ہے، اور یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے یہ کام، اور میں اس بات کی توقع رکھتا ہوں، میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ تم ایسا کرو گے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کسی کے گھر میں جب داخل ہوگے تو سلام تو کرنا ہی کرنا ہے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو اس وقت بھی تم نے سلام کرنا ہے۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور جتنے بھی تمہارے اہل و عیال ہیں گھر میں، تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ ہے، تمہارے بہنیں ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہاری بیوی ہے، جتنے بھی گھر کے اندر ہیں ان سب کو تمہیں سلام کرنا ہے۔ اور تحیۃ من عند اللہ مبارک، اور یہ دعائے خیر ہے، اور یہ دعائے خیر ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی ہی بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے۔ آپ جب بھی کسی مسلمان بھائی کو ملتے ہیں، کسی کے گھر میں جاتے ہیں، یا اپنے گھر میں کیوں نہیں داخل ہوتے، اس وقت بھی آپ نے سلام کر کے داخل ہونا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کے راوی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا، جب تک تم مومن نہیں ہو جاتے۔ پھر آگے فرمایا کہ ولا تؤمنوا، یا تم مومن ہو
لیکن کیا ہے کہ تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے کہ حتیٰ تحابو، جب تک کہ تمہارے درمیان میں محبت نہ پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ پھر ہم ایمان والے اور محبت پیدا کرنے والے کیا کرنا چاہیے؟ پھر آپ سے نے فرمایا کہ اذا ولا دلکم اذا فعلتموه شیئا، کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تمہارے درمیان میں محبت بھی پیدا ہو جائے اور جس تم مومن بھی بن جاؤ؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ پھر آپ نے فرمایا تحاببتم افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو عام کرو اور جس سے تم ایمان والے بھی بن جاؤ گے اور تمہارے درمیان میں محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ تو محترم بھائیو، یہ صحابہ کا عمل تھا کہ جب بھی وہ ملتے وہ اپنی بات اور گفتگو کرنے سے پہلے وہ سلام کرتے، اور دوسری بات جب وہ بات کرتے ہوئے کہیں جاتے اور رستے میں کوئی درخت آ جاتا یا کوئی دیوار آ جاتی، ان کے درمیان میں وہ دیوار کھڑی حائل ہو جاتی، تو وہ جب دوبارہ ملتے تو وہ اپنی بات اور گفتگو کرنے سے پہلے وہ سلام کرتے۔ اور اس حدیث سے اور ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کے پاس جائیں تو سب سے پہلے اس کو سلام کریں۔ ہاں کسی ایمرجنسی سے پھر آپ کو کام پڑ جاتا ہے، آپ کسی کام کے لیے چلے جاتے ہیں، 1 منٹ کے لیے، آدھے منٹ کے لیے کیوں نہیں چلے جاتے، اور جب آدھے منٹ کے بعد پھر آپ کی دوبارہ اسی بھائی سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو سلام کر کے اپنی گفتگو کو کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلام کو عام کرنے کی اور اسی سلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں، ہمارے ہر معاملے میں، ہماری زندگی میں اللہ خوشیاں اور برکتیں اور سلامتیاں پیدا فرما دے۔